اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سوال ہے جو ساتھی دنیا سے رخصت ہو جائیں یا ہو چکے ہیں کیا وہ عالم برزخ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحبت سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ دنیا سے جب کوئی جاتا ہے تو موت زندگی کی انتہا نہیں بلکہ دائمی زندگی کی ابتدا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق موت جسم پہ وارد ہوتی ہے، روح پر نہیں، اور موت نام ہے جسم کے تعلق سے جو دنیاوی حیات حیوانی ایک وجود میں پیدا ہوتی ہے جس سے وجود زندہ رہتا ہے، وہ تعلق منقطع کر دیا جاتا ہے اور بدن کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کے ساتھ روح کا رشتہ قائم تھا وہ اچھا یا برا عمل کرنے پہ قادر تھا، نیک یا غلط عقیدہ رکھنے پہ قادر تھا۔ جب روح کا تعلق ختم ہو گیا تو اس کا کام ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، جو اسے دنیا میں کرنا تھا وہ کر چکا۔ لیکن روح کے لیے نہ موت ہے نہ فنا ہے، اور نہ کبھی روح فنا ہوگی۔ قل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے ہے اور عالم امر پر فنا نہیں، امر صفت باری ہے، مخلوق نہیں ہے، فنا مخلوق کے لیے ہے۔ موت کے بعد برزخ جسے کہتے ہیں یہ دراصل ایک انتظار گاہ ہے قیامت۔ بہت سے لوگ جو آدم علیہ نبی نام علیہ صلوٰت والسلام کے زمانے سے دنیا سے رخصت ہونا شروع ہوئے اور اب تک جا رہے ہیں، وہ سارے اس انتظار گاہ میں ہیں۔ برزخ کا عذاب و ثواب جو ہے وہ ایک طرح سے برزخ میں انتظار گاہ میں جو قیام کی جگہ دی جاتی ہے روح کو، وہ اس کے دنیاوی کردار پہ جو اخروی نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ مشرک ہے، کافر ہے تو اس کا جو انجام ہے اس کے مطابق اس کی وہ جگہ ہوگی۔ مسلمان ہے لیکن اعمال نہیں ہے تو جو سٹیٹس یا جو درجہ اسے آخرت میں ملنا ہے اس کے مطابق اس کی انتظار گاہ ہوگی۔ نیک ہے، صالح ہے تو آخرت کے مطابق اس کی انتظار گاہ ہوگی۔ اسی طرح شہید ہے تو اس کے بارے قرآن کریم نے کہا کہ اسے مردہ نہ کہو، کہ اس کی روح کا تعلق دنیاوی حیات کا اگرچہ بدن سے منقطع ہو جاتا ہے لیکن دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا بدن پھر بھی زندہ رہتا ہے، روح کا تعلق اتنا مضبوط رہتا ہے کہ وہ بدن تر و تازہ بھی رہتا ہے، خراب بھی نہیں ہوتا،
اور جیسے زندہ بدن سلامت ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اور سب سے اعلیٰ حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، جن کے اتباع سے لوگوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے. لیکن ایک بات برزخ میں یہ یقیناً ہے کہ کوئی کتنا بھی درجہ پا لے، دنیا میں اگر اس کی روح کو قوت پرواز نصیب ہوئی ہے تو برزخ میں اس کے پاس وہ قوت ہوگی. دنیا میں حاصل نہیں کی تو اپنے مقام پر رہے گا. اور جس طرح دنیا میں ایک خاص حد پر جا کر ایک استعداد نصیب ہو جاتی ہے کہ ترقی درجات نصیب ہوتی رہتی ہے، برزخ میں بھی اگر کوئی ان کیفیات کو پا کر فوت ہوا تو اگرچہ عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن ان کیفیات کو پانا بھی تو ایک عمل ہے. جیسے شہادت ایک عمل ہے اور اس سے موت کو دور کر دیا، اسی طرح وہ مقامات حاصل کر لینا کہ جہاں دور نزدیک بیٹھے از خود توجہ ملتی رہے، ترقی درجات ہوتی رہے، تو ان مقامات کے حاملین کو کسی نہ کسی طرح سے ترقی نصیب ہوتی رہتی ہے. وہ منازل میں نہ ہو لیکن وہاں کی کیفیات میں، لذات میں کسی نہ کسی طرح سے برکات میں ترقی نصیب ہوتی رہتی ہے. رہی یہ بات کہ برزخ میں باقاعدہ توجہ دی جائے تو وہ اسی طرح سے ہے جس طرح ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی نفلی عبادت کر کے آپ کسی بھی روح کو پہنچاتے ہیں تو اللہ کریم اس کا اجر اسے پہنچا دیتے ہیں اور اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، اس کے درجات بھی بڑھتے ہیں. تو اگر واقعی کسی کو دنیا سے شیخ توجہ دے تو اس ایصال ثواب کی طرح اس کا اثر ہوتا ہے. منازل بھی کرائے جا سکتے ہیں لیکن ہوتا بہت کم ہے. یہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، کسی کو نصیب ہو تو اللہ کریم وہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، ورنہ مشکل ہوتا ہے. اور عموماً برزخ میں ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کو دنیا میں بڑی آرزو، بڑی خواہش اور دلی تمنا ہوتی ہے حصول برکات کی، اور وہ اس آرزو کو لے کر برزخ میں جاتے ہیں تو اللہ کریم ان کے لیے ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ انہیں برزخ میں توجہ نصیب ہوتی ہے. انسانی مزاج بھی بڑا عجیب ہے. اس کے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے لیے بڑی طلب ہوتی ہے اس میں، اور جب مل جاتی ہے تو اس کی رغبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کے لیے ایک عام روٹین بن جاتی ہے. ایک آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اسے ساری زندگی تمنا رہتی ہے کہ میرے پاس بھی گاڑی ہے، لیکن اللہ کریم اسے گاڑی دے دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس گاڑی کا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پھر وہ اس کی زندگی کی ایک روزمرہ کی کا عمل بن جاتا ہے، ایک روٹین لائف بن جاتی ہے. اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کبھی میرے پاس نہیں تھی اور آج میرے پاس ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ان مقامات اور تصوف کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بڑے ذوق شوق سے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور جب کچھ الف بے تے آ جاتی ہے تو پھر اسے ایک روٹین بنا لیتے ہیں. تو نہ ہونے سے تو کروڑا درجہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ کیفیت ہو،
لیکن اس کی اہمیت اگر کم ہو جائے تو پھر برکات کا ملنا بھی کم ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا شوق تازہ رہے جو بہت کم ہوتا ہے، بڑے اللہ کے مخلص اور کھرے بندوں کا ہوتا ہے۔ آپ ظاہری حالات کو دیکھ لیجئے کہ ظاہراً ہم بیعت کرتے ہیں، اکثر جو سوالات بھی بیعت کے بارے اگلے دن بھی میں نے جواب دیے، تو یہ سارے دلائل السلوک میں موجود ہیں، ساتھی تکلف نہیں کرتے کتابیں دیکھنے کا، اور میری بہت سی تقریروں میں تصانیف میں بھی موجود ہیں، لیکن شاید آپ مطالعہ نہیں کرتے، یا کوئی نیا ساتھی آ جاتا ہے وہی سوال پھر سے ہو جاتا ہے۔ اب بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی خلوص دل سے طے کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اور جو وقت ضائع کر چکا ہوں اس کا بھی کفارہ ادا کرنا ہے، اور مجھے خلوص دل سے توبہ کرنا ہے، اور مجھے دین پر عمل کرنا ہے۔ یعنی پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے، اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ ایسا کون بندہ ہو جس کے ساتھ بیعت کی جائے اور وہ میری رہنمائی کر سکے اور مجھے بھلے برے میں تمیز سکھا دے، بتا دے۔ تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ارادہ اس سے بھی کچھ آگے ہوتا ہے کہ میں تلافی مافات کروں اور مجھے برکات نبوی بھی نصیب ہوں، میرا دل روشن ہو جائے، مجھے تجلیات باری نصیب ہوں، برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوں۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ایک طریقہ ہے، ساتھی آتے ہیں، آپ لوگوں نے بٹھا دیتے ہیں، خواتین آتی ہیں وہاں وہ بٹھا دیتے ہیں، کپڑا پکڑا کر میں بھی بیعت کر لیتا ہوں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثریت خانہ پوری کرتی ہے، چلو بیعت ہو گئی، لسٹ میں نام آ گیا، بیعت سے پہلے کی سوچ اور بیعت سے بعد کی سوچ میں کردار میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں نسبت اویسیہ میں تو کوئی بیعت کرتا ہی نہیں تھا، ہمارے ہاں بڑا سادہ سا اصول تھا کہ محنت کرو، پناہ فی الرسول نصیب ہوا تو بارگاہ رسالت پناہی میں بیعت سے بہرایاب ہو جاؤ گے، نہیں تو اس کی طلب میں زندگی بسر کر جاؤ۔ تو پھر جب یہ گمراہی بہت عام ہوئی اور لوگ بے دین اور بدکاروں سے بیعت ہونا شروع ہو گئے، بے عمل لوگوں نے یہ جگہ سنبھال لی، اور وہ لوگوں کو عمل تو خیر پہلے نہیں تھا، عقیدہ بھی تباہ ہونے لگ گیا۔ تو یہ طے کیا گیا کہ کم از کم لوگوں کو بیعت کر لیا جائے، کہ لوگوں کے ذہن میں ایک خلش ہوتی ہے، وہ سمجھیں بیعت ہو جائیں تو ایک جگہ تعلق بن گیا تو کچھ نہ کچھ وہاں سے سیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بدعقیدہ لوگوں کے بیعت ہو کر عقائد سے بھی یاد ہو بیٹھے، لوگوں کو ظاہری بیعت میں لیا جائے۔ تو بیعت ظاہری کا سلسلہ شروع ہوا، ہم لوگوں نے تو برسوں بغیر بیعت کے مجاہدہ محنت کی، توجہ حاصل کی ہے۔ یہ تو 70 کی دہائی کی بھی غالباً آخری سالوں کی بیعت ہے کی بات ہے کہ بیعت لینا حضرت نے شروع کی، اور پھر وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن آپ خود اندازہ کیجئے، جو لوگ بیعت ہوتے ہیں وہ خود اپنا تجزیہ کریں، تو لوگ طے کر کے نہیں آتے کہ مجھے بیعت ہونا ہے اور اس سے مجھ میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ آگے بس آگے آئے تو یہاں والوں نے پھنسا لیے، اب آ گئے ہو تو بیعت ہو جاؤ، بس یہ وہ بیعت ہو گئے۔ حضرات بھی خواتین بھی، تو خانہ پوری تو ہو گئی، لیکن کردار
فکر، طرز عمل وہی رہتا ہے. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ بلکہ ایک اور جرم بڑھ گیا. یعنی ایک شخص کو کوئی مرض ہے خدا نخواستہ، وہ اس کی دوا بھی لیتا ہے اور مرض کو افاقہ نہیں ہوتا، تو یہ خطرے کی بات ہے. یا تو دوا غلط ہے، اور اگر دوا صحیح ہے تو پھر مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ دوا سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اگر اصلاح نہیں ہوتی تو یا تو اس نے بیعت غلط جگہ پہ کی، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بیعت تو صحیح جگہ کی ہے تو پھر اس میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ پھر اس کا جو طریقہ عمل ہے یا اس کے جو خیالات ہیں ان میں بہت زیادہ خرابی آ چکی ہے. پر اسے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کہاں خرابی ہے اور اس کی کیسے اصلاح کی جائے. تو برزخ کا تعلق بھی اس دنیاوی رشتے پہ استوار ہے. جیسے حدیث شریف میں وارد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا میدان حشر میں اسے انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مقدمے میں اس بات پر بحث فرمائی ہے کہ لباس اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے، یا اس قوم کی شباہت بنانے میں کیا حرج ہے کہ اتنا سخت فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جس قوم کی شباہت بنائے گا حشر میں انہی کے ساتھ اسے کھڑا کیا جائے گا. تو یہ تو بڑی سخت وعید ہے، بڑی سختی سے فرمایا گیا. بہت بڑی سزا ہے کہ ایک شخص کی اگر اس کا حلیہ ہندوؤں سے ملتا ہے اور ساری عمر نمازیں بھی پڑھتا رہے اور قیامت کو ہندوؤں کے ساتھ کھڑا ہو، تو بڑی عجیب بات. تو اس پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی کسی قوم کا حلیہ محض ویسے ہی نہیں بناتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم وضع قطع اور لباس جس فرد یا جس معاشرے یا جس قوم کو دیکھ کر اس جیسا بناتے ہیں، تو وہ لباس پہننے سے پہلے اس کی بہت سی برائیاں ہماری نظروں میں بدل چکی ہوتی ہیں، انہیں ہم برائیاں نہیں سمجھتے. یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کا لباس جو لوگ پہنتے ہیں ان میں کتنی خرابیاں ہیں، ہم وہ لباس ہرگز نہیں پہنیں. اور اگر ہم نے وہ لباس پہن لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ظاہری خرابیاں ہیں یا جو عقیدے کی خرابیاں ہیں یا جو کردار کی خرابیاں ہیں وہ ہماری نظروں میں خرابی نہیں رہی. ہم اگرچہ اس خرابی میں مبتلا نہ بھی ہوں، لیکن جو خرابیاں ان میں ہیں وہ ہماری نظر میں خرابی نہیں رہی، اس لیے ہم اپنی شباہت ان جیسی بنائیں گے. اگر ہم ان کی خرابیوں کو برا سمجھیں گے تو ویسی شباہت کبھی نہیں بنائیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب خرابیاں بھلائی نظر آنے لگیں تو یہی تو برائی ہے جس پر اجر مرتب ہوتا ہے، سزا مرتب ہوتی ہے. صرف اسلام قبول کرنا ہی اسلام نہیں ہے، بلکہ رد کفر مقدم ہے. کلمہ اسلام کو دیکھیں تو لا الہ سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی رد شرک رد کفر پہلے ہے اور اس کے بعد قبول کرتا ہے الا اللہ، ہاں مگر اللہ عبادت کے لائق. تو کسی چیز کو قبول کرنے سے جو اس کی مخالف ہے اس کا رد مقدم رکھا گیا ہے کلمہ طیبہ. توحید کو قبول کرنے سے پہلے ہر طرح کے شرک کا رد جو ہے وہ پہلے رکھا گیا ہے.
اسی طرح نیکی سے مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف جو برائی ہے اس کا رد کیا جائے، اسے برا بھی سمجھا جائے، اور اگر برائی کو قبول کر لیا جائے تو پھر نیکی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر ایک آدمی کلمہ بھی پڑھتا رہے اور شرک بھی کرتا رہے تو اس کلمہ پڑھنے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ جیسے منافقین کلمہ بھی پڑھتے تھے اور ان کے دل میں کفر و شرک بھی تھا، تو انہیں زیادہ سزا دی گئی، ان کے لیے شدید سزا تجویز ہوئی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی سب سے نیچے جہاں سارے دوستی ختم ہو جائیں گے، اس سے بھی نیچے جو خانہ ہوگا اس میں منافقین ہوں گے۔ بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے کافر اوپر رہ جائیں گے، وہ ان کو اس سے بھی نیچے بھیج دیا جائے گا۔ تو بات بڑی عجیب نہیں لگتی کہ ایک شخص بظاہر سے ہی وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج عمرے بھی کرتا تھا، تو بظاہر تو نیکی تو بہت ساری کرتا تھا دکھاوے کے لیے ہی صحیح، تو اسے اگر وہ منافق تھا تو سزا ہی دی جاتی، لیکن کافر سے تو کم دی جاتی کہ کچھ باتیں تو اس میں اسلام کی تھیں، لیکن نہیں، اسے زیادہ سزا دی گئی کہ اس نے اسلام کو حق نہیں سمجھا، اس لیے خلاف اسلام جو باتیں تھیں ان پر عمل پیرا رہا اور دل میں ان کو رکھا، اسلام کو دنیاوی فوائد کا ذریعہ بنایا، اللہ کی رضا کا اور آخرت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس لیے منافقین کو جہنمیوں کے بھی نیچے رکھا جائے گا، اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون ان کی خوراک ہوگی۔ تو یہی عالم اس کردار کا ہوتا ہے کہ جب ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سی وہ برائیاں جو بظاہر اس لباس یا اس شباہت کے ساتھ ان میں موجود ہیں وہ ہماری نظر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ہم سمجھیں کہ یہ اس لباس کے پہننے والے برائی کرتے ہیں، ہم وہ لباس ہرگز نہیں پہنیں گے۔ اسی طرح آپ خواتین میں دیکھ لیجئے کہ لباس کے نام پر بے لباسی آ گئی ہے۔ اب جو طبقہ بے لباس رہنے والا عورتوں میں ہے، ایک تو بے پردہ ہوتا ہے، اور اس بے پردہ سے آگے ایک بے لباس ہے۔ تو اسلام میں تو اگر کوئی خاتون ایسا لباس پہنتی ہے کہ وہ بدن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور بدن کی شباہت جو ہے وہ لباس سمیت نظر آ رہے ہے، بدن کے اتار چڑھاؤ بھار وغیرہ، تو اس کے لباس کا پہننا نہ پہننا برابر ہے، اسے شرعاً برہنہ ہی تصور کیا جائے گا، بے لباس تصور کیا جائے گا۔ اب اس سے آگے بات بڑھ گئی کہ لباس کے نام پر چند چیتھڑے بدن پہ لٹکا لیے جاتے ہیں، گلے میں یہاں کپڑا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک بازو ننگا ہے، گردن سے لے کر یہاں تک سینہ ننگا ہے، تھوڑا سا کپڑا ہے نیچے پیٹ ننگا ہے، اسی طرح آدھی ٹانگیں ننگی ہیں، تو گویا بدن پر جگہ جگہ کچھ چیتھڑے ٹانک دیے گئے اور اسے لباس کہہ دیا گیا۔ اب خواتین میں جو خاتون بے لباس ہو سکتی ہے وہ کوئی برائی بھی کر سکتی ہے، پھر اس کے لیے کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ خاتون کے لیے برہنگی، اسے قبول کرنا اور برداشت کرنا اتنا مشکل ہے کہ اس کے لیے مر جانا وہ آسان سمجھتی ہے اور برہنہ ہونا آسان نہیں سمجھتی۔ لیکن اگر کسی نے قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے عورت پن یا اس کے اندر جو عورت ہونے کی ایک عظمت تھی وہ ختم ہو گئی، عورت اس میں سے مر گئی، وہ عورت نہیں رہی۔ اسی لیے شریعت نے با پردہ خواتین کو بے پردہ خواتین سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا۔ شرعاً جس طرح نامحرم مرد سے پردہ ہے، اسی طرح
بے پردہ خاتون سے بھی باپردہ خاتون کا پردہ ہے. اور پھر اس طرح کی بے لباس عورتوں کی کوئی شرعی حرمت نہیں رہتی. جس طرح ہم گائے دیکھتے ہیں، بھینسیں دیکھتے ہیں، بھیڑ بکریاں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے لباس تو نہیں پہنا ہوتا لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے. تو جو خواتین جسم کے حصے ننگے رکھتی ہیں ان کی شرعی حرمت کوئی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور چند شاگرد 15-20 قدم آگے چل رہے تھے راستے میں، تو وہ ایک جگہ رک گئے. تو امام صاحب پہنچے تو انہوں نے پوچھا کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت آگے پانی کا ایک نالا ہے یا نہر ہے اور اس پر عورتیں بیٹھی کپڑے دھو رہی ہیں، کوئی نہا رہی ہے، وہ بیشتر بغیر لباس کے بیٹھی ہیں اور نہا رہی ہیں. تو ہم شرم سے رک گئے. تو آپ نے فرمایا لا حرمت لہن، جو عورت سر میدان بے پردہ بیٹھی ہے اس کی کوئی شرعی حرمت نہیں. آپ گزر جاؤ، راستہ ہے، آپ بھی گزرو ہم بھی گزریں گے، ان کی کوئی شرعی حرمت نہیں کہ وہ بے لباس بیٹھے ہیں اور ہم اس طرف پشت کر کے کھڑے رہیں کہ ان کے احترام میں فرق نہ. انہوں نے اپنا احترام کھو دیا. وہ عورتیں نہیں ہیں. جس طرح جانور بے لباس پھرتے ہیں اس طرح سے ایک جانور ہے. تو آپ نے اگر نظر بچانی ہے تو اس خیال سے بچانی ہے کہ کسی برائی پہ نظر نہ پڑے. وہ عورتیں نہیں ہیں، مجسم برائی ہیں. لیکن اگر ان پہ نظر پڑتی ہے تو ان کی شرعی حرمت نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے. تو آپ اسی سے دیکھ لیجئے کہ عند اللہ کتنی اس پہ شدت ہے. صرف ایسے لباس جو غیر اقوام کی پہچان بن جائے، ورنہ تو شرم ستر عورت فرض ہے. مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر اس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے تو ستر عورت ہو گیا. اور خاتون کا یہ سر کے بالوں اور اس سے لے کر ہاتھ اور ٹخنوں تک سارا بدن ستر عورت. اس میں جو غلام یا کنیزیں ہیں ان کا سینہ اور ناف سے گھٹنوں تک ڈھکا ہونا چاہیے. آزاد اور غلام عورت میں یہ فرق ہے. تو بے لباس ہونا جن اقوام نے شعار بنایا ان کا کردار کیا ہے، ان کے ہاں کیسے زندگی بسر ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں. جب ہم ان جیسا لباس پہنتے ہیں تو وہ برائیاں ہماری نظر میں یا برائیاں نہیں رہتی یا ان بہت کم ہو جاتی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ آدمی یہاں سے تو ابتدا کرتا ہے، اگر اسی روش پہ رہے تو آگے وہ اس قوم کے کرداروں میں کہاں تک جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ انہی میں ضم ہو جاتا ہے کردار کے اعتبار سے. اسی حدیث پہ یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے. مشکات شریف سیاستہ میں سے ہر باب میں سے معروف حدیثیں لے کر جمع کر کے مشکات المصابیح بنا دی. اور مشکات شریف کی شرح لکھی گئی مرقات شرح مشکات. اسی حدیث کی شرح میں من تشبہ بقوم فہو منہم صاحب مرقات نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ ہوا کرتا تھا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں لکنت تھی، آپ کے زبان پہ الفاظ اٹکتے تھے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنا لیتا، ایک دو شاخہ لاٹھی پکڑ لیتا اور ایک کمبل پہن لیتا اور توتلی باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار کر فرعون کو اور اس کے درباریوں کو خوش کیا کرتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام. تو مخالفت سے بھی شدید جرم ہے مذاق اڑانا.
نبی کی نبوت کا انکار ایک جرم ہے، اور مذاق اڑانا اس سے شدید جرم ہے کہ اس میں انکار بھی ہے اور توہین بھی ہے۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ جب فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق دریا ہو گیا تو وہ کنارے پہ کھڑا تھا اور موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنارے پہ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو گیا اور یہ بچ گیا، تو آپ نے اس کی باریں رہا، اس سے تو میں بڑا پریشان اور یہ تو میری بڑی توہین کرتا تھا، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ اس نے آپ جیسا حلیہ بنا رکھا، اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ نقلی ہی صحیح، نقلی موسیٰ بھی فرعون کے ساتھ غرق نہیں کروں گا، اسے الگ سے سزا دوں گا، لیکن موسیٰ کی نقل کو فرعون کے ساتھ غرق نہیں کروں گا۔ یہ کافر بھی ہے، سزا بھی پائے گا، لیکن نقل ہی صحیح، نقل تو موسیٰ علیہ السلام کی، اسے فرعون کے ساتھ غرق کیوں کروں گا؟ تو اس پہ بھی وہ اس کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں مشابہت کی۔ تو اب اگر کوئی اپنے لباس وضع قطع سے بھی اسلامی نیک یا اچھا نظر آتا ہے تو ایک پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن کے مطابق اس کے دل میں نیکی اچھائی کی ایک عظمت ہے کہ یہ نیکوں جیسا نظر آنا چاہتا ہے۔ ایک شخص بدکاروں جیسا حلیہ بناتا ہے، متکبرین جیسا حلیہ بناتا ہے، بدماشوں لچوں لفنگوں جیسا حلیہ بناتا ہے، ایک ٹپیکل حلیے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، عقیدے کی بات چھوڑ دیں، عمل کے اعتبار سے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بدماش لٹھ لے کے پھرتے ہوتے، بڑی لمبی چادریں باندھی ہوتی تھیں، لباس پیچھے گھسٹ رہا ہوتا تھا اور اس طرح کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد زمانہ بدلا، پھر اسلحے کا زمانہ آیا تو وہ اسلحہ لے کر گھوما کرتے تھے۔ اب ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، اور نماز روزہ کوئی نہیں، شراب پی رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، اور ایک بدماشی کا ایک نیا سٹائل ہے۔ تو لوگ اسے جو اس جیسا بننا چاہتا ہے، ویسا نظر آنا چاہتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں بھی اس بدماشی کا احترام ہے کہ ایسا نظر آنا چاہیے، لوگ مجھے بھی ویسا سمجھیں، مجھ سے بھی تھوڑا سا خم کھائیں، مجھ سے بھی ڈریں کہ یہ بھی گنڈا ہے۔ اسی طرح عقائد و کردار کے معاملے میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم بیعت کرتے ہیں یا تعلق استوار کرتے ہیں تو اس سب کردار میں، ان سب سوچوں میں اگر فرق نہیں آتا تو برکات کہاں سے نصیب ہو؟ اگر یہ عید پختہ ہو اور اس پہ برکات نصیب ہوں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور محنت کرتا رہے تو برزخ اسی زندگی کا سارا پرتو ہے۔ جو نعمتیں یہاں نصیب ہیں وہاں بھی نصیب ہوں گی، اور جو یہاں نصیب ہیں نہیں ہیں تو موت نے تو عمل کا رشتہ منقطع کر دیا، مرنے کے بعد کیسے ہوں گی؟ تو یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی برزخ میں بھی رشتہ بحال رکھنا چاہتا ہے تو اسے زندگی میں بڑا مخلصانہ تعلق رکھنا ضروری ہوگا۔ اللہ کریم توفیق دے، سمجھ بھی دے اور خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وما ينقصون نفسهم اوفى بما عاهد عليه۔ اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك۔ اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وقتنا في حالنا وحالنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ رحمتک یا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔